بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہمارے کل کے ٹاپکس میں ایک بات پہ گفتگو نہیں ہو سکی تھی، اس پہ ٹاپک پہ جو ہے وہ آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، وہ ایشو تھا کہ جو شوگر اور فلور ملک کے حوالے سے انکوائری رپورٹ آنے کے بعد وزیر اعظم نے انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا، تحقیقاتی کمیشن۔ اس تحقیقاتی کمیشن کی ایکٹیویٹی سرگرمیاں جاری تھیں، اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ بھی چل رہا تھا اور کچھ اور لوگوں کے بھی اعتراضات آ رہے تھے۔ لیکن اس دوران یکدم ایک ایسی چیز آئی، ایک ایسا مرحلہ آیا کہ حکومت بھی اس تحقیقاتی کمیشن کی ورکنگ کے اوپر جو ہے وہ مایوس دکھائی دی، اور اس کا پہ جو تحقیقاتی کمیشن کی شفافیت تھی وہ ایک سوالیہ نشان بن گئی۔ ناظرین کرام، مسئلہ یہ تھا کہ ایک رکن جو تحقیقاتی کمیشن کے FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے، سجاد باجوہ صاحب، ان کے بارے میں یہ الزامات سامنے آئے ہیں کہ وہ جو ہے وہ انکوائری کے دوران جو ہے وہ تحقیقاتی کمیشن کی جو رپورٹس ہیں، جو اندر کی صورتحال ہے، وہ کچھ لوگوں کو فراہم کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کمیشن کے اراکین کو غلط معلومات دے کر گمراہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے جب ان کی رپورٹس اور چند باقی ممبران کی رپورٹس سامنے آئی تو ان میں فرق سامنے آیا، تو یہ کھٹکا لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی ذرا تحقیق کی جائے۔ تو انفرادی اس حوالے سے تحقیقات جب کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ جو سجاد باجوہ صاحب کی طرف سے مبینہ طور پر جو تجاویز یا چیزیں دی جا رہی ہیں، یہ دراصل جو ہے جو تحقیقاتی کمیشن اس کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ ناظرین، ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اس وقت کافی کھوٹے سکے جو ہے وہ عمران خان کے ارد گرد موجود ہیں۔ ان کھوٹے سکوں سے نجات حاصل کیے بغیر شفاف اور احتساب جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ جو سجاد باجوہ صاحب کے بارے میں تحقیقات کرنے کے بعد معلومات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ جو شوگر مافیا ہے ان کے کچھ احباب سے مبینہ طور پر رابطے میں تھے، اور کمیشن کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی تھی یا کمیشن جس پہ کام کرنا جا رہا تھا وہ قبل از وقت جو ہے مبینہ طور پر جو ہے وہ انفارمیشن ان تک شیئر کر دیتے تھے، اور جس کی وجہ سے کمیشن کو جو ہے وہ کامیابی اس انداز سے حاصل نہیں ہو پا رہی تھی تحقیقات میں جس انداز سے اس کو چلنا چاہیے۔ کیونکہ قبل از وقت اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ آج انکوائری کمیشن اس معاملے پہ ہمارے پاس آ رہا ہے یا ہماری جگہ پہ جا رہا ہے، تو وہاں سے ریکارڈ بھی غائب کیا جا سکتا ہے، وہاں سے بندے بھی آگے پیچھے کیے جا سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کمیشن کی رپورٹ میں غیر ضروری تاخیر بھی ہو سکتی تھی۔ تو اس کے علاوہ جو چند معلومات یا جو ٹاپک جو ہے وہ مبینہ طور پر سجاد باجوہ صاحب کے ذمہ لگتا تھا، تو وہ اس کے اوپر جو رپورٹنگ دیتے تھے وہ رپورٹنگ بھی جو ہے وہ اصل رپورٹنگ سے مبینہ طور پر ہٹ کر ہوتی تھی، اور جس کی بنیاد پر جو ہے وہ کمیشن کو گمراہ کرنے کے ان کے اوپر الزامات آئے، اور جس کے نتیجہ میں کمیشن کا وقت ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ کمیشن کو اس کی دیگر پر کام کرنے سے راستے میں رکاوٹیں بھی آ رہی تھیں۔ تو یہ جب بات عمران خان وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو پتہ چلا تو انہوں نے فوری طور پر اس کی انکوائری اور تحقیقات کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے وزارت داخلہ کو ہدایت جاری کی کہ ان کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر معطل کر کے تحقیقات کا آغاز کیا جائے۔ تو وزارت داخلہ نے ان کی رکنیت معطل کر دی اور ان کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ آج سجاد باجوہ صاحب کا جو اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو سامنے تھوڑا سا آیا ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے FBR اور ریونیو کے حوالے سے ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا کہا تھا، جس کی بنیاد پر ان کے خلاف یہ انتقامی کارروائی کی گئی، حالانکہ وہ
کا تعان جو ہے وہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں. تاہم یہ تو انکوائری رپورٹ سامنے آنے کے بعد جو ہے پتہ چلے گا کہ وہ الزامات میں کس حد تک صداقت ہے. تاہم جو کمیشن کے باقی ممبران تھے وہ اس صورتحال سے پریشان تھے اور اسی وجہ سے یہ پھر بات جو ہے وہ وہاں تک پہنچائی گئی تھی تاکہ اس معاملے سے اس کا انتظام کیا جائے. تو ناظرین، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا، یہ شعر جو ہے یہ بڑا فٹ آتا ہے پاکستانی سیاست پہ بھی اور پاکستانی نظام حکومت پہ بھی. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ جب ہم پاکستانی نظام سیاست کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، ایک مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ نظام کتنا پیچیدہ اور انگریز کا چھوڑا ہوا جو سیاسی نظام ہے اور انگریز کے یہاں بنا کر گئے ہوئے اپنے نمائندگان ہیں جن کو وہ نوازتے رہے اور جو انگریز سرکار کی غلامی بھی کرتے رہے اور ان کے لیے کام کرتے رہے. جاتے جاتے وہ انگریز سرکار نواز گئی جاگیرداروں کو، صنعت کاروں کو اور ان لوگوں کو. تو آج یہی لوگ جو ہے وہ ایلیٹ کلاس بنے ہوئے ہیں اور انہی کے بغیر انہی کے اوپر جو ہے وہ ساری سیاست کا دار و مدار چل رہا ہے. انہی میں سے لوگ منتخب ہوتے ہیں اور میں یقین جانے میں بہت ساری شخصیات کو جانتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، کہ ایسی نامور شخصیات ہیں کہ جس کا بھائی ایک جماعت میں ہے، دوسرا بھائی دوسری جماعت میں ہے اور تیسرا بھائی تیسری جماعت میں ہے، تیسری سیاسی پارٹی میں ہے. یعنی انہوں نے سیاسی پارٹیاں بانٹ رکھی ہے اس طرح کہ اگر اس سیاسی پارٹی کی حکومت ہوگی تو اس سے استفادہ اس انداز سے کیا جائے گا، اس بندے کے ذریعے ہم اپنے مفادات پورے کریں گے، اپنے مفادات کے لیے جائز و ناجائز مفادات پورے کریں گے. اور اگر دوسری پارٹی کی حکومت آ گئی تو ہمارا جو دوسرا بھائی جو ہے وہ اس ہمارے جو خاندانی مفادات ہیں یا مطلب ہماری جو سیاست ہے اس مفادات کی تکمیل کا ذریعہ بنیں گے. اور اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا اور آگے جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہو یا سول بیوروکریسی ہو، آرمی اسٹیبلشمنٹ ہو یا کیا نام ہے، اس کے علاوہ جو سیاستدان ہیں، وزارتیں ہیں، حکومتیں ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو سیاسی جماعتوں کے سیاسی انہی لوگوں کے جو سیاستدان بنے ہوئے ہیں، کوئی بھانجا، کوئی ماما، کوئی چاچا، کوئی بھتیجا جو ہے وہ مختلف اداروں میں اہم پوسٹوں پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، جو وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے اس سامراجی نظام کا جو ہے اپنے اس جاگیردارانہ نظام کا، سرمایہ دارانہ نظام کا، اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم عدالتی نظام میں دیکھیں تو عدالتی نظام میں بھی اگر ایک بندہ جو ہے وہ سیاستدان ہے تو اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ وکیل ہوگا، دوسرا بیٹا جو ہے وہ آرمی میں ہوگا، تیسرا بیٹا جو ہے سول بیوروکریسی میں ہوگا اور اہم عہدے پہ فائز ہوگا. تو یقیناً جب یہ لوگ موجود ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ اپنے اپنے بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگرچہ اس میں جو ہے وہ ایک میرٹ کے تحت بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کالی بھیڑیں جو ہیں وہ ہر جگہ پائی جاتی ہیں اور ان کالی بھیڑوں کے ہی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ پاکستان جو ملک کی عوام کو جو ہے اور ملک کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو کام ہونے چاہیے یا وہ نہیں ہو پاتے. تو جیسے میں نے یہ بات کی ہے کہ ان کا تعلق جو اپنا ان پر جو الزامات آیا ہے سجاد باجوہ صاحب کو تحقیقاتی کمیشن کے جو رکن تھے ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA، تو ان کے بارے میں مبینہ طور پر بتایا گیا کہ یہ جو ہے اپنے کمیشن کی رپورٹس لیک کر رہے تھے مبینہ طور پر خسرو بختیار اور چودھری برادران کو، جو شوگر ملز کے حوالے سے معاملات تھے اس کے حوالے سے. تو اگرچہ ان کو معطل کر دیا گیا، ان کی جگہ نئے ممبر کو شامل کر دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ خلاف جو انکوائری کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہاں پر اس پروگرام کے ذریعے عمران خان صاحب سے بھی گزارش کروں گا اور دیگر حکام سے بھی، اگر آپ چاہتے ہیں واقعی ملک میں تبدیلی آئے اور ملک واقعی جو ہے ان مافیا سے ملک کی جان چھوٹ سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کالی بھیڑوں سے جان چھڑائی جائے اور جہاں پر کالی بھیڑیں موجود ہیں یا کھوٹے سکے موجود ہیں ان سے جان خلاصی کی جائے. اگر وہ آپ جان خلاصی نہیں کر پائیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے اور کامیاب نہیں ہو پائیں گے تو پھر کبھی نیا پاکستان نہیں بن سکتا. اور اب تو عمران خان صاحب آپ کے پاس جو ہے وہ یو ٹرن کی بھی اس معاملے میں گنجائش نہیں رہی، کیونکہ آپ اپنا سب کچھ اس وقت داؤ پہ لگا چکے ہیں اور اب آپ اگر یو ٹرن لیں گے، اگر خدا نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے اگر مجبور ہوئے
کہ ان مافیاز کے خلاف کارروائی کرنے سے آپ نے کسی نہ کسی صورت میں مصلیت کے تحت یا کسی بھی صورت میں کوئی ایکشن نہ لیا تو اس صورت میں جو ہے آپ کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور آئندہ کوئی آپ پر اعتبار نہیں کر پائے گا۔ لہذا گزارش یہی ہے عمران خان صاحب سے بھی اور دیگر حکام سے بھی جو کہ ملک کی فلاح اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے کم از کم ان اداروں کے اندر جو کالی بھیڑیں موجود ہیں، جو ان مافیاز کے حوالے سے یا کرپٹ لوگوں کا جو سہارا بنتی ہیں اور کرپٹ لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں اور ان کو جو ہے چور رستے بتاتی ہیں، ان سے جو کم از کم ان اداروں سے ان کا اخراج کیا جائے۔ امید ہے ناظرین میرا آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا میزبان مزمل حسین سعید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔